میں کانی گرم میں تھا، شروع میں جب ہماری جماعت گئی تھی 4-5-8 افراد تھے، تبلیغی جماعت والے نے مجھے کہا کہ یار پیر صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا کیوں ناراض ہوں گا؟ بولتے کہ میرا ایک بیٹا ہے کراچی میں ٹائر اور ٹیوب کا کام کرتا ہے، پنچر کا کام کرتا ہے، تو اگر وہ کمائی بیچتا ہے تو میرے لیے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اگر وہ اور کوئی آرام کاری نہیں کرتا ہو، غلط پنچر لگاتا ہو، دھوکے دیتا ہو، اگر جائز کمائی ہے تو۔ میں نے کہا کہ بے شرم انسان، میں نے بولا کہ تمہارا جو فرض ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو، اپنے گھر کے افراد سمجھائے نا، جو سمجھانا ہے وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہاں سے تمہارے پیچھے آئے۔ جب الائنس موٹر کا جو ہے نا کریم بھائی نے بانڈا پوڑا کہ بھئی یہاں حضرت کو تو بند کیا ہوا ہے، ساتھ ہی نکلے معاملات ہوئے، میں تو یہاں پر نہیں تھا، الائنس موٹر والوں کے ساتھ مفتیوں نے پھر اکٹھا ان کے خلاف فتویٰ وہ کیا جو انتہائی شرمناک تھا۔ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے مفتی تھے، مفتی تقی عثمانی، یہ سب ان کے ایجنٹ تھے، وہ 2% منافع لے کے ابھی کروڑوں روپے لوگوں کے پسائے ہوئے تھے۔ میں کانی گرم میں تھا، شروع میں جب ہماری جماعت گئی تھی، وہ طاہر بھائی ابھی آئے کشمیر سے، ارشاد بھائی تھے، 2-4 افراد اور تھے، ذکا اللہ بھائی، 4-5-8 افراد تھے۔ تبلیغی جماعت والے نے مجھے کہا کہ یار پیر صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا کیوں ناراض ہوں گا؟ اگر کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہوگی۔ بولتے کہ میرا ایک بیٹا ہے کراچی میں ٹائر اور ٹیوب کا کام کرتا ہے، پنچر کا کام کرتا ہے، تو اگر وہ کمائی بیچتا ہے تو میرے لیے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اگر وہ اور کوئی آرام کاری نہیں کرتا ہو، کہ غلط پنچر لگاتا ہو، دھوکے دیتا ہو، اگر جائز کمائی ہے تو۔ پھر اس نے کہا کہ اگر ایک تبلیغی جماعت، میری جو بہو ہے، میری بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، ان کو غسل کے فرائض کچھ بھی نہیں آتے ہیں، اگر رائیونٹ سے ایک جماعت آتی ہے مستورات کی اور ان کو یہ سکھا تو یہ جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ میں نے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ یہ نبوت والا کام ہے۔ اب نبوت والا کام عورتیں تو نہیں کرتی ہے نا، نبوت والا کام تو مردوں نے کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وزیرستان کے حالات ایسے ہیں کہ ڈاکو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، مردوں کو اغوا کرتے ہیں۔ اگر یہ تمہاری جماعت جو ہے نا وہاں سے آئی اور ان کو اغوا کر لیا اور ایک دوسری جماعت ان سے پیدا ہو گئی تو اس کو کیا کرو گے تم؟ میں نے کہا کہ بے شرم انسان، میں نے بولا کہ تمہارا جو فرض ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو، اپنے گھر کے افراد سمجھائے نا، جو سمجھانا ہے وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہاں سے تمہارے پیچھے آئیں۔ وہ وہاں سے جو ہے نا ایسے بھاگے انہوں نے۔ میں نے بولا کہ تبلیغی جماعت کا جو کام ہے اچھا کام ہے، برا نہیں ہے، ایک آدمی تعلیم دیتا ہے، ایک اچھا جذبہ ابھارتا ہے، یہ تو نہ فرض ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، کوئی ایسا درجہ نہیں ہے، اچھا کام ہے، کوئی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے جو نا پھر بعد میں وہ بٹھایا کہ یار یہ مفتی زین العابدین نے کہا کہ یہ فرض عین ہے۔ مولویوں کو بلا کے لائے، وہ قصہ خیر لمبا ہو جائے گا، تو خوب انہوں نے وہ گوشت دمبے ممبے ذبح کیے تھے۔ بعد میں مولوی نے جو میں کہہ رہا تھا وہی لکھ دیا کہ مستحسن ہے نا۔ تبلیغی بھی اس کو پیچھے گالیاں نکال رہے تھے کہ یار ہم نے خواہ مخواہ ان کو کھلایا ہے نا۔ تو وہ بیچارے اپنا فتویٰ تو نہیں بدل سکتے تھے نا، اپنی بات تو نہیں بدل سکتے تھے۔ وہ ان کو بہت لوگوں نے سمجھایا کہ یار تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ بس یہی کام ہے اور کچھ بھی کام نہیں ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب حاجی عثمان صاحب نے تھوڑا سا ان کے ساتھ خالی وہ الگ کیا نا، لوگوں نے ذہن کے اندر سوچا کہ یار اس کے پیچھے تو تبلیغی جماعت سے خار تو ویسے رکھتے تھے، اور پیچھے سے جو الائنس موٹر تھی، ٹی جے ابراہیم تھی پہلے، تو ٹی جے ابراہیم کو حضرت نے تبلیغی جماعت والوں نے اشتہار دیا ہے جنگ میں کہ بھئی ٹی جے ابراہیم سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ ٹی جے ابراہیم ختم کرو۔ ہم نے تو بیواؤں اور یتیموں کے لیے اس کو اجازت دی تھی، بولتے کہ سب کا خدا مالک ہے، بولتے کہ جماعت تاکہ مذہبی اس کے اندر یہ انتشار نہ ہو، کوئی دلوں میں فرق نہیں آئے۔ مولویوں نے کہا کہ یار چھوڑو یہ تبلیغیوں کو نا، کوئی نام الائنس موٹر کر دو، نام بدل دیا، کام اسی طرح سے جاری رکھا۔ اب اس کام کے اندر سارا کام شریعت اور اس کے مطابق تھا۔ اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر آپ نے سرمایہ واپس لینا ہے تو 1 ماہ کا پہلے اطلاع دینی ہوگی اور اس اطلاعی مدت کا آپ کو منافع نہیں ملے گا۔ اس کے اوپر ایک مفتی نے کہا، مفتی حبیب اللہ شیخ نے، کہ یہ شک جو ہے نا یہ غیر اسلامی ہے۔ جب تبلیغی جماعت کا وہ معاملہ آیا کہ الگ ہوا تو مفتی تقی عثمانی نے فتویٰ لگایا کہ یہ کہتے ہیں کہ کشتی نوح ہے اکابرین اور فلانا ہے، بولتے کہ یہ بالکل گمراہ ہے، یہ غلط ہے نا۔ مفتی رشید نے بھی فتویٰ لگایا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا
پھر کیا ہوا کہ جب الائنس موٹر کا جو ہے نا کریم بھائی نے بانڈا پوڑا کہ بھئی حضرت کو تو بند کیا ہوا ہے، تو ساتھ ہی نکلے معاملات ہوئے، میں تو یہاں پر نہیں تھا، تو بہرحال الائنس موٹر والوں کے ساتھ مفتیوں نے پھر اکٹھا ان کے خلاف فتویٰ وہ کیا جو انتہائی شرمناک تھا۔ مولانا یوسف لدھیانی صاحب جو ہے نا وہ فتوے کے بعد فوت ہونے کے بعد بھی وہاں گئے ہیں، فتویٰ ان کی طرف بھی ایک منسوب تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا ہے۔ تو بہرحال پھر انہوں نے جو ہے نا جو اطلاعی مدت تھی نا یک طرفہ طور پر کہا کہ 3 مہینے تک آپ اطلاعی مدت رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا فتویٰ ہے کہ 6 مہینے تک آپ اطلاعی مدت رکھو جس میں منافع نہیں دو۔ وہ معاہدہ تو جو ہوتا ہے وہ دو جانب سے ہوتا ہے نا، مفتی ان کو ایک طرف سے وہ دے رہے تھے، لیکن وہاں پر وہ جو ہے نا ایجنٹ تھے، جو 40% جو ہے نا منافع جو ہے نا وہ سرمایہ کار کو ملتا تھا، تو جو ایجنٹ ان کو کے تھرو پیسے آتے تھے اس میں 2% ایجنٹ کو ملتے تھے۔ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے مفتی تھے، مفتی تقی عثمانی، یہ سب ان کے ایجنٹ تھے، وہ 2% منافع لے کے ابھی کروڑوں روپے لوگوں کے پسائے ہوئے تھے۔